بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، اس وقت ملک میں دو طرح کی کانسپریسی تھیوریز یا سازشی تھیوریاں چل رہی ہیں، جس میں ایک تو یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پیپلز پارٹی کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے اور اس انڈرسٹینڈنگ کو حکومت وقت کی حمایت بھی حاصل ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر پی ایم ایل این مجموعی طور پر ریزائن کرتی ہے پنجاب میں قومی اسمبلی کی سیٹوں سے یا صوبائی اسمبلی کی سیٹ سے، تو پھر جو ضمنی الیکشن ہوں گے اس میں پیپلز پارٹی بڑا بھرپور طور پر حصہ لے گی، اور اسے یقین ہے کیونکہ 57 کے اوپر اس کے پاس پہلے ہی قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں۔ اگر وہ پنجاب سے بھی 10-15 سیٹیں لے جاتی ہے تو پھر وہ قومی اسمبلی میں بھی اپوزیشن لیڈر اپنا بنا سکتی ہے آسانی کے ساتھ۔ وہ سندھ میں پہلے ہی اقتدار میں ہے اور سینٹ کے اندر بھی اس کا اپوزیشن لیڈر بن چکا ہے یوسف رضا گیلانی صاحب، اور اگر پھر قومی اسمبلی کے اندر بھی جہاں اس وقت میاں شہباز شریف صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہیں، اگر پی ایم ایل این استعفے دے دیتی ہے تو پھر وہاں بھی پیپلز پارٹی جو ہے اپنا اپوزیشن لیڈر بنا سکتی ہے۔ اس طرح پی ایم ایل این پوری طرح سے واش آؤٹ ہو جائے گی۔ آپ کو علم ہے کہ محترمہ بے نظیر صاحبہ ہمیشہ اس بات پر افسوس کا اظہار کرتی تھیں کہ ہم نے 85 کے الیکشنز میں حصہ نہ لے کر بہت بڑا نقصان کیا ہے، اور آج بھی پیپلز پارٹی کی جو پالیسی ہے وہ محترمہ بی بی صاحبہ کی اسی سوچ کی عکاسی کرتی ہے کہ ہم نے کسی بھی طرح سسٹم سے باہر نہیں جانا، اور اس لیے انہوں نے وہ کہا کرتی کہ جمہوریتی بہترین انتقام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی استعفے نہیں دے رہی، اس سسٹم کو لات نہیں مار رہی، وہ اس سسٹم کے اندر رہ کر ہی اپنے مفادات جو ہے وہ ان کو سمیٹ رہی ہے، ان کو تحفظ دے رہی ہے۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر یوں سمجھیں کہ پی ایم ایل این بالکل واش آؤٹ ہو جائے گی پنجاب سے، اور اس کی جگہ پیپلز پارٹی لے لے گی، اور یہ پیپلز پارٹی کا بہت دیرینہ خواب ہے، کیونکہ وقت تھا جب یہاں میاں برادران کا یا میاں برادرز کا کوئی کردار نہیں تھا سیاسی۔ یہ 85 کے نان پارٹی بیسز الیکشن تھے، جس میں پہلے وہ فینانس منسٹر بنے میاں نواز شریف صاحب، پھر چیف منسٹر بنے، اور آہستہ آہستہ پھر وہ وفاق میں بھی آ گئے۔ اب اگر وہ خود ہی ریزائن کر جاتے ہیں اور اس کی جگہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے لوگ آ جاتے ہیں تو پھر اگلے الیکشن میں یقیناً اس کا سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ پی ایم ایل این کو ہوگا۔ ایک تو یہ تھیوری چل رہی ہے۔ دوسری جو ہے کانسپریسی تھیوری یہ چل رہی ہے کہ فیصلہ ساز قوتوں نے، مقتدر حلقوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، اور وہ ہے مائنس مریم نواز کا فیصلہ، کہ اب کسی بھی صورت میں ان کو قبول نہیں کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ آہستہ آہستہ وہ تنہائی کا شکار ہو رہی ہے۔ حمزہ شہباز باہر آ چکے ہیں، اور اگلے 1-2 ہفتے کے اندر میاں شہباز شریف باہر آنے والے ہیں۔ یقیناً باپ بیٹا مل کر جو پالیسی اپنائیں گے، اور جس طرح کی ان کی ایک طرز سیاست ہے، اور پھر جس طرح وہ مختلف حلقوں سے رابطے میں رہتے ہیں، اور سسٹم کو گرانے کہ وہ زیادہ پرجوش نہیں ہیں، تو مریم نواز صاحبہ بالکل تنہا ہوتی جائیں گی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگلے 2-3 ہفتوں کے اندر وہ جیل چلی جائیں، اور کیونکہ میاں نواز شریف صاحب بھی ملک کے اندر نہیں ہیں، تو عملی طور پر پی ایم ایل این کی جو ساری جو فیصلہ کرنے کی جو صلاحیت ہے یا اختیار ہے یا جواز ہے، وہ میاں شہباز شریف اور ان کے بیٹے کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ تو اس لیے یہ ایک سازشی تھیوری بھی چل رہی ہے کہ اب بہت ہی جلد مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ مائنس ہونے جا رہی ہیں، شہباز شریف اور ان کا بیٹا حمزہ شہباز وہ ان ہو رہے ہیں۔ تو یہ سسٹم جو ہے موجودہ یہ چلتا رہے گا۔ پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی اور میاں شہباز شریف جو ہے یہ اقتدار کے پلیئرز کے طور پر اس سسٹم کے اندر موجود رہیں گے تا کے اگلے الیکشنز ہوں گے، پھر دیکھا جائے گا۔ ایک اور بات بھی بڑی اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں یہ ایک تاثر بن چکا ہے کہ صرف وہی پارٹی اقتدار میں آتی ہے جسے اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے لوگ جب ٹکٹ لیتے ہیں تو پھر وہ ادھر ادھر بھی دیکھتے ہیں کہ کس پارٹی کو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل ہے، اور کون جو ہے پیچھے جو مقتدر قوتیں ہیں وہ ہمیں جیتنے دیں گی یا ہمیں ہروا دیں گی۔ اب جو موجودہ صورتحال ہے، پی ایم ایل این کو بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ مریم نواز صاحبہ نے جس طرح کا ایک تاثر قائم کیا ہے، وہ یوں لگتا ہے جیسے اس وقت پی ایم ایل این
اور اسٹیبلشمنٹ ایک دوسرے کی دشمن قوتیں ہیں، اور جب یہ تاثر بن جائے گا، مزید گہرا ہو جائے گا الیکشن کے آنے تک، تو پھر اس کا سب سے زیادہ مسلم لیگ نون کو ہی نقصان ہوگا، کیونکہ بہت سارے لوگ پھر پی ایم ایل این صرف ٹکٹ لینے کے بجائے یا وہ پی ٹی اے کی طرف جائیں گے، یا پھر وہ پیپلز پارٹی کی طرف جائیں گے، یا پھر کوئی اور وہ الائنس بنائیں گے، یا پھر انڈیپینڈنٹ کی حیثیت سے وہ الیکشن کنٹیسٹ کریں گے۔ تو جو موجودہ صورتحال ہے اس میں یہ دو سازشی تھیوریاں یہ بہت تیزی سے پھیل رہی ہیں، اور حالات و واقعات بھی اس چیز کی چغلی کھا رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اسی طرح کے حالات ملک کے سیاسی منظرنامے میں رونما جو ہے اور نمودار ہو سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے، سب سے زیادہ میرے پیارے پاکستان کا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔